اردو پاپولر فکشن کی تاریخ میں داستان محبت سیزن 1 کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے محبت کی کہانیوں کا وہ پہلا مقابلہ تھا جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ناول موصول ہوئے اور پہلی بار بہت شفاف انداز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ رائٹرز کی اکثریت نوآموز تھی، مگر ان کے تخیل اور اسلوب میں انفرادیت، شستگی اور تازگی دیکھنے کو ملی۔ ہمارے منصفین نے چند بہترین قلمکاروں کا انتخاب کیا۔ اس طرح نہ صرف انعامات کے ذریعے نئے رائٹرز کی حوصلہ افزائی ہوئی، بلکہ ان کی کہانی کو کتابی صورت میں لانے کے ساتھ ساتھ انہیں ڈرامہ انڈسٹری سے شاندار آغاز کا موقع بھی ملا۔ داستان محبت کی 5ویں انعام یافتہ کہانی سلمیٰ خٹک کی تم میرا نصیب نہ تھے۔ سلمیٰ خٹک اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے والدین روشن خیال تھے۔ میرے اس شوق کی تکمیل میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں میگزین کی ایڈیٹر بن کر ایسے شوق کو پورا کیا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی ہو گئی۔ گھر، شوہر، بچوں کی ذمہ داری میں کیسے یہ عرصہ نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ عرصہ 10 سال انگلینڈ میں گزارنے کے بعد ہم اپنی پاک سرزمین پر رہنے کے لیے اور اپنے بچوں کو اپنی جڑوں سے ملانے کے لیے واپس آئے، اور اس تمام عرصے میں لکھنے کا عشق کہیں نہ کہیں دل و دماغ کے کسی کونے خطرے میں جیتا رہا۔ تم میرا نصیب نہ تھے کہانی ہے جوزف کی۔ جوزف کوئی یہودی، عیسائی، مسلمان نہیں ہے، صرف ایک انسان ہے جو ظلم کو ظلم کہنے سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تم میرا نصیب نہ تھے کہانی ہے نور کی۔ نور وہ پاکستانی لڑکی ہے جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہے۔ ہاں، وہ اپنے معاشرے کے ناخداؤں کے بنائے ہوئے نام نہاد اصولوں کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، مگر جب ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے تو کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اچھے اور برے لوگ، ہر قوم، ہر مذہب جو اس کرۂ ارض پر پایا جاتا ہے میں موجود ہوتے ہیں۔ کچھ برے لوگوں کی وجہ سے آپ ان کی پوری قوم یا مذہب یا ملک کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تم میرا نصیب نہ تھے، سلمیٰ خٹک۔